بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیسے ایک درخت آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے احاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین نے ہوش سنبھالتے ہی یاد الہی کا دامن پکڑ لیا اور انہوں نے یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اسی پر گزارا کریں گے۔ اس سلسلہ میں انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہونا پڑا، مگر چونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آخر اس تزکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن گئے، اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نواز دیا۔ حضرت بابا فرید الدین کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس لیے ان کے مرکز کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے اہل دنیا میں باعث سکون بنا دیا ہے۔ ان کے آستانہ پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے دکھوں کا مارا ہوا شخص جاتا ہے اس کے دل کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستانہ پر جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو، جو دنیا کی چیزوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان دہلی سے چلا اور توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجودھیا، جس کا موجودہ نام پاک پتن شریف ہے، کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک گانے والی عورت کے ہمراہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ نوجوان بہت خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ وہ عورت اس کے بڑے قریب ہوتی گئی، مگر چونکہ وہ توبہ کا ارادہ سے نکلا تھا اس لیے اس عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ سفر کے دوران ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ رکا کہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں رات گزارنا پڑی۔ دوسرے لوگ دوسری جگہ پر تھے۔ اس عورت نے کوشش کی کہ وہ ان کو اپنے دام میں قابو کر لے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، عورت جتن کر رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص کمرے میں آن پہنچا اور ایک زوردار تمانچہ اس نوجوان کے منہ پر مارا اور فرمایا، او بے ادب، تم توبہ کے ارادے سے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہو اور راستے میں ان کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ نوجوان استغفر اللہ کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، الحمدللہ، تم اس فاحشہ عورت کے مکر سے بچ گئے۔ ایک کرامت بابا فرید سے یوں منسوب کی جاتی ہے۔ پاک پتن کے قریب ایک قصبہ نوشہرہ نامی تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کو اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گئی اور بڑا قدآور درخت بن کر وہ لہلہانے لگا۔ جس دن حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اے شجر، یہیں رک جا، لیکن درخت رکنے کی بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے پھر کہا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہیں رک جا، لیکن وہ درخت آپ کی محبت کی وجہ سے وہاں نہ رک پایا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا اور پھیلاتے ہوئے فرمایا، اوے بے ادب، یہاں رک جا۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھی اور شاخیں زمین میں جا لگیں۔ وہ درخت اسی طرح جھک گیا کہ گویا آپ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا ہو۔ جو آج بھی حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل بیک ٹو لائف کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔